صرف ایک بلیک ہول رہ جائے گا جو کائنات کی آخری حالت ہوگی۔ کائنات کے انجام کے اور بھی کئی محرکات ہو سکتے ہیں۔ ستاروں کی ارتقاء کے نظریے نے اس بات پر زور دیا ہے کہ ہمارا سورج بھی آہستہ آہستہ ارتقائی مراحل طے کرے گا اور وہ ایک مقابلتاً ٹھنڈے سرخ سخام یعنی ریڈ جائنٹ کی طرف گامزن ہوگا، جس کی درخشندگی یا لیومینوسٹی اس کی موجودہ درخشندگی سے ہزاروں گنا زیادہ ہوگی، اور پھر اپنے سرخ ہو جانے کے مرحلے پر وہ اپنی موت کی طرف تیزی سے سفر کرے گا اور ایک دھماکے سے بالکل اسی طرح تباہ ہوگا جیسے سپر نووا ستارہ ہوا تھا۔ پھٹنے والے سورج کی گرم گیسوں اور شعاؤں سے دوسرے تمام سیارے بشمول زمین بخارات میں تبدیل ہو جائیں گے یا پھر راکھ بن جائیں گے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ 5 ارب سال پہلے سورج تقریباً 4% چھوٹا تھا اور اس کی درخشندگی 38% کم اور اس کی سطح 10% ٹھنڈی تھی، اور یہ کیمیائی طور پہ یکجان یا ہوموجینیس ستارہ تھا جس کے مرکز کا درجہ حرارت 1 کروڑ ڈگری سینٹی گریڈ تھا۔ اس شدید درجہ حرارت سے ہائیڈروجن کے ایٹم یعنی پروٹونز باہم مل کر ایک مستقل یا اسٹیڈی شرح سے ہیلیم بناتے تھے اور اسے مزید انہدام یعنی کولیپس سے روکتے تھے۔ آج سورج کیمیائی طور پر ایک غیر یکجان یعنی نان ہوموجینیس ستارہ بن چکا ہے اور اس نے سرخ سخام یا ریڈ جائنٹ ستارہ بننے کا سفر شروع کر دیا ہے۔ چنانچہ جب یہ اپنے قلب کی خاص ہائیڈروجن استعمال کر چکا ہوگا تو اس کے قلب اور بیرونی منطقوں میں فرق پڑ جائے گا، اس کی درخشندگی دگنی ہو جائے گی اور مرکز کا درجہ حرارت 10 کروڑ درجہ سینٹی گریڈ تک پہنچ جائے گا۔ زمین پر ان تبدیلیوں کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمام پانی نقطہ کھولاؤ تک پہنچ جائے گا اور سورج کی گرم گیسیں زمین کے گرد ایک غلاف بنا لیں گی اور زندگی یہاں نیست و نابود ہو جائے گی۔ سورج کے فنا ہونے سے دنیا تباہ ہو جائے گی، اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب آئے گا؟ بس جس وقت نگاہ پتھرا جائے گی اور چاند بے نور ہو جائے گا اور سورج و چاند جمع کر دیے جائیں گے، اس دن انسان کہے گا کہ آج بھاگنے کی جگہ کہاں ہے؟ جب آفتاب بے نور ہو جائے گا اور جب ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گر پڑیں گے اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے۔ ان آیات سے واضح ہوتا ہے کہ اس زمین کی تباہی کے ساتھ سورج، چاند اور ستاروں کا گہرا تعلق موجود ہے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ چاند کی اپنی کوئی روشنی نہیں، وہ سورج سے نور حاصل کرتا ہے، اس لیے چاند کے بے نور ہونے سے پہلے سورج کا بے نور ہونا لازم ہے۔ سو جب ستارے بے نور ہو جائیں گے اور جب آسمان پھٹ جائے گا اور پہاڑ اڑتے پھریں گے، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ آج سائنسدانوں کو یقین ہے کہ مستقبل میں سورج کی ناقابل برداشت روشنی سے سمندر ابل پڑیں گے، تمام بحری زندگی بھی نیست و نابود ہو جائے گی، اور عین ممکن ہے کہ درجہ حرارت اتنا ہو جائے کہ بے جان اشیاء مثلا پتھر، چٹانیں اور پہاڑ بھی پگھل جائیں یا بخارات بن جائیں اور روئی کے گالوں کی طرح اڑنے لگیں یا دھنکی ہوئی روئی کے مانند ہو جائیں، اور پہاڑ دھنکی ہوئی روئی کی مانند ہوں گے۔ یا دوسری صورت یہ ہے کہ جب سورج اس جھلسی ہوئی زمین کو اپنے اندر جذب کرے تو ظاہر ہے تب زمین پاش پاش ہو جائے گی، اور اس صورت میں بھی پہاڑ دھنکی ہوئی روئی کی مانند اڑ سکتے ہیں۔ ان ناگزیر عوامل کے علاوہ چند تباہ کن آفات زمین کو فنا کر سکتی ہیں، مثلا کسی بھاری شہاب ثاقب کا زمین پر گرنا، یا کسی کومیٹ یا دمدار ستارے کا زمین سے ٹکرانا، ایک تباہ کن ایٹمی جنگ، یا رفتہ رفتہ غائب ہوتی اوزون کی حفاظتی تہ کے ٹوٹ جانے کے بعد سورج کی الٹرا وائلٹ ریڈیشن کے ہاتھوں زندگی کا خاتمہ، یا پھر برف کی وہ تہ جس کی موٹائی تقریباً 1 میل ہے اور قطب جنوبی اور گرین لینڈ سمیت جو دنیا کے 10 ملین مربع میل پہ پھیلی ہے اور جو ماضی میں عظیم سیلابوں کے بعد پیدا ہوئی تھی، اگر یہ تہ پگھل جائے تو دنیا کے تمام سمندروں کے پانیوں کی تہ
30 فٹ بلند ہو جائے گی، اور وہ ممالک مثلا ہالینڈ وغیرہ جو نچلی سطح پہ ہیں سب ڈوب جائیں گے۔ دجال اس قوت سے تمام دنیا پر قابض ہوگا کہ امام مہدی اور اس کے ساتھی شام کے شہر دمشق میں اس کے ہاتھوں محصور ہو جائیں گے، اور دجال تب اسی شہر کی طرف بڑھے گا۔ تاہم یہی نزول عیسیٰ علیہ السلام کا بھی وقت ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول امام مہدی کے ظہور اور دجال کے خروج کے بعد ہوگا۔ آپ شام کے شہر دمشق کے مشرق میں سفید مینار کے پاس اس مقام پر اتریں گے جہاں مہدی علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کا ٹھکانہ ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی نبی نہیں، وہ کرنے والے ہیں، تم نے دیکھو تو پہچان لینا، وہ میانہ قد کے آدمی ہوں گے، رنگ سرخی اور سفیدی مائل ہوگا، اور زرد رنگ کے 2 کپڑے پہنے ہیں، پانی نہ پڑنے کے باوجود ان کے سر سے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب آسمان پر اٹھایا گیا تھا تو ان کی عمر 33 برس تھی، چنانچہ وہ اپنی دوبارہ آمد کے وقت اسی عمر کے ہوں گے۔ جب وہ اتریں گے تو فجر کی نماز کی اقامت ہو چکی ہوگی اور امام مہدی نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھ چکے ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی وہ پیچھے ہٹ کے کہیں گے کہ آئیے آپ نماز پڑھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انکار کریں گے اور فرمائیں گے کہ نہیں، تم میں سے ایک دوسرے پر امیر ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا ایک گروہ